نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہ لکم عدو مبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سنڈے ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لیگل ایڈوائس یعنی قانونی مشورے دیا کرتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ جو سوال آج بھی میرے سامنے پڑے ہیں وہ ایمبیگس ہیں، کرسٹل کلیئر وے میں اگر آپ پوچھیں گے تو اسی طرح پھر جواب آئے گا، آپ کو تسلی ہوگی۔ فیڈ بیک بھی آپ دیا کریں۔ میں نے گزارش پہلے بھی کی تھی کہ سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور لائک کریں، شیئر کریں۔ فیڈ بیک بہت ضروری ہے، اپنے کمنٹس دیں تاکہ ہم اس کو مزید پالش کریں جو آپ پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال جو میرے سامنے ہے، اس نے پوچھا ہے کہ جی ہم 4 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، ہم نے اپنے والد کی جائیداد خانگی طور پر تقسیم کر لی تھی، تو اس کی کیا ویلیو ہے اور آیا اس کو لیگلائز کرنے کے لیے ہم کیا قدم اٹھائیں؟ پرائیویٹ پارٹیشن کی جا سکتی ہے۔ اب آپ نے یہ نہیں لکھا کہ یہ ایگریکلچر پراپرٹی ہے یا یہ اربن پراپرٹی ہے یعنی شہری ہے۔ بہرحال خانگی تقسیم ہو سکتی ہے، اور اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اس کا شرعی حصہ دیں۔ مثلا جیسے آپ نے کہا کہ ہم 4 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں، تو آپس میں گیو اینڈ ٹیک ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک مرلہ بہت قیمتی ہے، باقی پیچھے پڑی ہوئی ہے، یا فرنٹ زیادہ قیمتی ہے، تو خود آپ نے اسے ڈیوائیڈ کر لیا، یہ درست ہے، ہو سکتا ہے۔ اب اگر یہ ایگریکلچر پراپرٹی ہے تو آپ کو تحصیل آفس میں درخواست تقسیم کی دائر کرنا پڑے گی، اور اس کھیوٹ میں، اس کھاتہ میں جتنے بھی حصہ داران ہیں ان کو پارٹی بنانا پڑے گا، اور اس کے بعد جو بھی پھر فیصلہ ہوگا وہاں سے ہوگا۔ اسی طرح سول کورٹ میں بھی ڈیکلریٹری سوٹ کیا جا سکتا ہے کہ فلاں کو یہ پورشن، فلاں کو یہ پورشن، فلاں کو یہ ملا۔ اس کے بعد وہی دعویٰ چلے گا، نوٹسز ہوں گے، دوسری پارٹی کو ایویڈنس آئے گی، اس کے بعد فیصلہ آ جائے گا۔ تو پرائیویٹ پارٹیشن جو ہے یہ جائز ہے اور کی جا سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو میرا جواب پسند آیا ہوگا۔ اگلا سوال ہے، انہوں نے پوچھا ہے جی کہ ہم نے معاہدہ کیا ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ کہ وہ کبھی بھی بزنس نہیں کرے گا، اسٹامپ باقاعدہ لیا گیا، معاہدہ لکھا گیا، دستخط ہو گئے، تو اس کی کیا ویلیو ہے؟ اب جو پارٹنر ہے، باوجود اس کے کہ اس نے اسٹامپ لکھ کر دے دیا ہے، اب وہ اس سے ڈیویٹ کر رہا ہے، انحراف کر رہا ہے، اس کی لیگل ویلیو بتائیں۔ دیکھیے، آپ نے صرف ایک پوچھا ہے، اور بھی اس کے ریپرکشنز ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی آپ شادی فلاں کے ساتھ نہیں کریں گے، یا مقدمہ نہیں کریں گے، یا فلاں بزنس نہیں کریں گے، یہ وہ معاہدہ جات ہوتے ہیں جنہیں ہم باطل اور کالعدم کہتے ہیں، وائڈ ایب انیشو۔ جیسے کوئی شخص شراب
کا کارخانہ کھولے اور اس میں اپنے پارٹنرز بنا لے، تو یہ شروع سے ہی معاہدہ ہی غلط ہے۔ کوئی کہے جی ہم ننگا مجرا کروائیں گے، کوئی زنا کے لیے کوئی کعبہ خانہ کھول لے، تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ان دی آئی آف لا غلط ہیں، بلکہ آپ کے خلاف وہ کارروائی بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے جناب اللیگل قسم کی باتیں جو قانون منع کرتا ہے اس میں ایک معاہدہ لکھوا لیا ہے، اور یہ وہ معاہدہ جات ہوتے ہیں کہ جن پر عمل نہ کیا جائے تو خیر ہے۔ تو لہذا آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ اگلا سوال ہے جی، انہوں نے کہا جی ہم نے ایک دعویٰ کیا ہوا تھا ہم نے ایک مختار خاص بنایا ہوا تھا جسے ایس پی اے کہتے ہیں، یعنی اسپیشل پاور آف اٹارنی۔ اب وہ اسپیشل آف اٹارنی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس کیا ریمیڈی ہے، چارہ کار کیا ہے؟ کنٹریکٹ ایکٹ کی جو دفعہ 201 ہے اس کے تحت اگر جو پاور آف اٹارنی جس کے پاس تھا وہ شخص فوت ہو جائے یا انسین ہو جائے، پاگل ہو جائے یا انسالوینٹ ہو جائے یا اس کی جسمانی کوئی انفرمیٹی ہو جائے جو وہ ڈیوٹیز ادا کرنے کے قابل نہ رہے، تو اس کی ریووکیشن ہو جائے گی۔ آپ کو اور جو ہے وہ کسی اور کو اٹارنی بنانا پڑے گا اور اس میں لکھنا پڑے گا کہ ہمارے یہ مسائل، یہ باتیں یا یہ والا کیس جو فلاں عدالت میں چل رہا ہے، زیر سماعت ہے، تو اب آپ اور بنائیں گے۔ اگر آپ نے یہ سوچ کر کہ جناب اسی سے ہی کام چلتا رہے گا اور اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو آپ لوز کر جائیں گے، آپ مقدمہ ہار جائیں گے، کیونکہ آپ کی جو ریپرزنٹیشن ہے، نمائندگی آپ کی ہے ہی نہیں، آپ کا جو نمائندہ ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے، لہذا آپ کو اور اٹارنی مقرر کرنا پڑے گا جو کہ آپ کے جو کیسز وغیرہ ہیں یا ایک کیس جو بھی ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے، بصورت دیگر آپ لوز کر جائیں گے۔ امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ اگلا سوال ہے جی، یہ جناب عجیب سوال پوچھا انہوں نے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے ایک بینک سے لون لیا، اس کا باقاعدہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو اس لون میں وہ کہتے ہیں جی ہم نے ڈیلیبریٹلی جس کے بینک نے جس کے لڑکے کے ساتھ معاہدہ کیا وہ نابالغ تھا، ہم نے لون لے لیا، اب ہم نے قانون پڑھا ہے اور دیکھا ہے کہ کسی نے مشورہ دیا ہے کہ جناب بینک آپ سے لون نہیں لے سکتا واپس، کیونکہ آپ نابالغ تھے، تو یہ جو کنٹریکٹ ہے، یہ جو معاہدہ ہے، اس کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس کے لیے بتائیں کہ کیا صورتحال ہوگی۔ اس میں جناب کنٹریکٹ ایکٹ آپ کھولیں گے، اس کی جو سیکشن ہے دفعہ 64 اور 65، اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جس شخص نے یہ کنسیلمنٹ کی ہے، اپنے آپ کو نابالغ ظاہر کیا ہے، وہ باؤنڈ ہے کہ وہ رقم واپس کرے بینک کو۔ یہ نہیں ہو سکتا
کہ آپ نے خود ہی عمر چھپا کے اور کنٹریکٹ کر لیا، اب آپ اس بات کا فائدہ اٹھا لیں کہ جناب اب کیونکہ معاہدہ ہی باطل تھا تو لہٰذا ہاں کچھ لیگل کمپلیکیشن تو ہو سکتی ہیں. بینک اگر عدالت میں جائے تو عدالت کہہ سکتی ہے کہ آپ نے کیوں یہ چیز جو ہے انکوائری کیے بغیر، اس کی عمر کے دیکھے بغیر آپ نے اسے اتنا بڑا لون کیوں دے دیا. وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. بہرحال 64-65 میں اس کی ریمیڈی موجود ہے کہ وہ جو نابالغ جس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا اب وہ باؤنڈ ہے کہ وہ ریسٹور کر دے، وہ والی اماؤنٹ جو ہے اسے واپس کر دے. اس کی دوسری امپلیکیشنز بھی ہوں گی. اگر بینک چاہے تو آپ کے خلاف کریمنل پروسیڈنگز بھی کر سکتا ہے، کیونکہ کنسیلمنٹ اماؤنٹس ٹو فراڈ. تو آپ نے فراڈ کیا ہے کنسیلمنٹ کر کے، تو یہ ڈسکریشن ہے ادارے کی، چاہے وہ کریمنل پروسیڈنگ میں نہ جائے، صرف سول میں چلا جائے. بہرحال آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ باؤنڈ ہیں رقم واپس کرنے کے. امید ہے آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا.